الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے خوشی کے دن متعین کیے ہیں، جس کو عید کے نام سے ہم جانتے ہیں. ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو دن اس امت کو خوشی کے طور پر عطا کیے ہیں، ان کا تعلق کسی خاص ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے. اب کوئی بڑا حادثہ پہلے ہوا ہو، اس حادثے کی یاد میں ہر سال اس کو منایا جاتا ہو، جبکہ دوسرے مذاہب میں کسی حادثے کی یاد میں اس خوشی کے دن کو یا کبھی کے دن کو منایا جاتا تھا. ابھی بھی منایا جاتا ہے. جیسے اپنے ہندو بھائیوں کا اندر دیکھ لو، وہ ہولی مناتے ہیں کہ ونواس کاٹ کر آئے تھے. جب آئے تھے ہر سال اسی دن کی وہ خوشی مناتے ہیں. وہ ہولی مناتے ہیں کہ پہلا ہولیکا کو آگ میں ڈالا تھا، تو ہر سال پھر اسی کے یاد میں وہ اس خوشی کے دن کو مناتے ہیں. جیسے عیسائی گڈ فرائیڈے مناتے ہیں، جیسے صلاۃ السلام کی یاد میں ایک متعین دن پہ. لیکن عید کبھی کسی خاص بیک گراؤنڈ کے پس منظر میں نہیں منائی جاتی. جیسے ہم لوگ عید الفطر مناتے ہیں، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اب اس کی یاد میں ہر سال وہ منائی جاتی ہو. بس اس لیے منائی جاتی ہے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، پورے مہینے عبادت کی ہے اللہ کی. ہر وہ چیز جو حرام ہو گئی تھی رمضان کے دنوں کے اندر، تو اب جس دن یہ عید آئی ہے اس دن سے ہر وہ چیز حلال ہو گئی. اور اس خاص دن میں بھی اللہ نے عبادت کو فرمایا ہے. ایسے عید الاضحیٰ دیکھ لو کہ حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہیں، ہم حج کرنے نہیں جا سکتے تو ہم تم جیسا عمل یہاں پر کریں. تو اسلام کی یہ فطرت ہے کہ اسلام کسی خوشی کے وجہ سے کسی خاص دن کو خوشی منانے کے لیے متعین نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے جو ہو گیا اس سے سبق حاصل کرو اور زندگی میں آگے بڑھو. اور کسی خاص دن کو غم کے دن کو منانے کا بھی حکم نہیں فرمایا. میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے پوری امت یہ سمجھتی ہوگی اور پوری امت کا یہ اجماع ہے کہ نبی دنیا میں تشریف لائے اس سے خوشی کا دن اس امت کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اور نبی جس دن اس امت سے رخصت ہوئے اللہ کے پاس نبی پہنچے اس دن سے زیادہ غم کا دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر نبی کی میلاد کو منانے کی اجازت ہوتی تو صحابہ اکرام سب سے پہلے مناتے ہیں، اس لیے کہ نبی کے زمانے میں صحابہ اکرام موجود تھے. ہم سے زیادہ دین کو وہ سمجھنے والے تھے. وہ صحابہ جب ہمارے نبی تھوکنے بھی تھے تو اپنے ہاتھ کے اندر شعاع کو لے کر اپنے چہرے پر بند کیا کرتے تھے. ہمارے نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی میں رہا کرتا تھا، اس کی بھی لگا کرتے تھے کہ جس کو حاصل ہو. وہ نبی سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ہم سے کسی نے بھی نبی کی وفات کو نہیں منایا. یقیناً امت کے لیے غم کا موقع تھا لیکن کبھی اس کو منایا نہیں، سیلیبریٹ نہیں کیا. نبی دنیا میں تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد 63 سال کے نبی کی عمر تھی تو 62 سال تو نبی نے خود دیکھے، کبھی نبی علیہ السلام نے میلاد نہیں منایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو اس مہینے کے اندر جلوس ہوتے ہیں، اس مہینے کے اندر اور بہت ساری چیزیں جیسے جلوس نکالے، جلسے ہوئے، سیرتوں کے پروگرام ہوئے، گھروں پر جھنڈیاں لگائی. آپ مجھے اپنی زبان میں جا کر یہ بتاؤ ہم سب کا سب اس کے اندر ملوث ہے کیا کسی جلوس سے ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ ہوا؟
نبی کی محبت کے تقاضے میں ہم سب چیزیں کرتے ہیں، چاہے اس کے اندر غلو ہو جاتی ہے، لیکن نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ نبی سے محبت کا صرف یہ تقاضا ہے کہ ہم جلسے کریں اور محبت ختم، ہم جلوس نکال دیں اور محبت ختم، ہم سیرت کا پروگرام کریں محبت ختم۔ وہ جھنڈیاں جن کو ہم اپنے گھروں کے اوپر ٹانگتے ہیں، اپنے گھروں کے اوپر لگاتے ہیں، وہ جھنڈے آج جب یہ نکل جائے گا تو شام کو جھنڈیوں کو آپ دیکھو گے کہ ہمارے پیروں کے نیچے اچھلتی ہوئی پھرے گی، کہ یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہاری زندگی کے اندر نبی کی زندگی ہو، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی ہر ادا سامنے والے کو پسند آتی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ کے لیے نبی نے روانہ فرمایا، اب وہاں کے جو سردار لوگ ہیں وہاں سے جا کر مذاکرات کرے، ان سے بات کرے۔ عثمان جب کہتے وفا ہو گئی تھی، وفا یہ ہو گئی تھی تو ان کو قتل کر دیا گیا، اس کو بیعت رضوان دی گئی، اور ہمارے نبی عثمان کی طرف سے بیعت نہیں تھی۔ عثمان اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں رکے تھے، تو جب یہاں پر رکے تو یہاں سے رکنے کے بعد جب چلے سرداروں کے پاس عہد و پیمان کے لیے، تو ان کی جو تہمت تھا وہ پنڈلیوں سے اوپر تھا۔ عرب کے لوگ اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے کہ کسی کا ازار، کسی کا تہمت، کسی کی جو بھی نیچے پہنا ہوا کپڑا ہے وہ پنڈلیوں سے اوپر ہو۔ عرب کے لوگ اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ جتنا زمین پر لٹکے گا اتنا ان کے لیے عزت کا سبب ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب وہ چلنے لگے تو چچا بھائی نے کہا عثمان کی پنڈلیوں سے نیچے کر دو، یہاں کے سردار جب دیکھیں گے ایسے بھی وہ دشمن ہے، وہ دیکھیں گے تو آپ سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان نے بہت اچھا جواب دیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ میرا نبی کا طریقہ ہے، بس اتنا مجھے معلوم ہے۔ ایسے ہی لوگ کیا کہیں گے ہمیں فرق نہیں، میرا نبی کا طریقہ ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہم داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس سے مطلب نہیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے یہ مجھے معلوم ہے۔ ہمارے نبی چلتے کیسے تھے، ہمیں ایسے چلنا ہے، پیتے کیسے تھے، ہمیں ایسے پینا ہے، کھاتے کیسے تھے، ہمیں ایسے کھانا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ آج نبی کی سنتوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا گیا، لوگ کیا کہیں گے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاؤں گا۔ ابھی وضو کیا تھا سب نے، آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے وضو سے پہلے مسواک کیا ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی نے اتنی مسواک کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر تھا کہ مسوروں کو چھین نہ ڈالے مسواک کرتے ہیں۔ تو متواتر حدیث سے ثابت ہے مسواک ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اب یہ جلسہ ہو جائے گا، آج کا دن گزر جائے گا اور ہم سب نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ ایمان والا ہے نہیں جو نبی سے محبت نہ کرے۔ ہماری زندگی میں آج کا دن گزرنے کے بعد کوئی بدلاؤ آئے گا؟ اگر بدلاؤ نہیں آئے گا تو یہ کیسی محبت ہوئی؟ جس سے محبت ہے اس کا طریقہ ہماری زندگی میں ہو۔ آج ہاتھی کی بات ہے لیکن کڑی بھی ہے، ان کی تہذیب سے محبت ہے، ہمارے بچوں میں بھی ان کے اثرات نظر آتے ہیں اور جوانوں میں بھی اثرات نظر آتے ہیں۔ اگر نبی کی سنت سے محبت ہے تو ہماری زندگی میں نظر کیوں نہیں آتی؟ محبت صرف زبان کا نام نہیں ہے تاکہ نبی کا نام لے دیا اور محبت ثابت ہو گئی۔ محبت اس دل کا نام ہے۔ جب تک اس دل میں نبی کی محبت نہیں سمائے گی ہمارے جسم پر محبت کا اثرات نظر ہی نہیں آ سکتے۔ صحابہ کرام کے دل میں سما گئی تھی اور کتنی سما گئی تھی، نبی ایک بار کہتے تھے حی علی الجہاد، جہاد کے لیے چلنا ہے۔ صحابہ کرام بغیر سوچے سمجھے، چاہے ابھی شادی ہوئی تھی
اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھا تھا، ابھی اپنی بیوی سے صحبت سے فارغ ہوئے تھے، غسل بھی نہیں کیا تھا، لیکن نبی کی آواز جب کان میں پڑ گئی سب کو چھوڑ کر چل دیے۔ یہ محبت کا تقاضا تھا اور ہم سے بھی ایک تقاضا ہے۔ ہمارے نبی مسجد نبی میں بیٹھے تھے، نبی نے کہا کہ سب نیچے بیٹھ جاؤ، اس نے کہ صحابہ کرام کھڑے تو نبی کوئی خطبہ دینے والے تھے، عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے سے باہر تھے، لکڑیاں اکٹھی کر کے لا رہے تھے، ان کے کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، وہ وہی بیٹھ گئے۔ جب ہمارے نبی نے خطبہ دیا، خطبے سے فارغ ہوئے، لوگ باہر گئے، تو لوگوں نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ ایسے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے کہا کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے میرے کان میں نبی کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے لیے نہیں تھی، وہ تو میسج کرتا لوگ تھے، ان سے نبی نے کہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میرے کان میں نبی کا حکم آئے پھر مجھے پرواہ نہیں ہو کس کے لیے ہے، میرا نبی کا حکم ہے تو وہ میرے لیے ہے، اس لیے میں نے عمل کرا ہوں۔ یہی محبت کا تقاضا ہم سے بھی ہے۔ آج بڑے اندوشے کے اندر مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی سے محبت ختم ہو گئی، اللہ کو ناراض کر کر دنیا کو راضی کرنے میں لگے، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کر دنیا کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تم سب اس سے نفرت کرو، اور کائنات کی ہر چیز اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا شروع کر دو، دنیا کو بے پرواہ ہو کر دنیا سے بالکل بے پرواہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اعلان کرو، تم بھی محبت کرو۔ سارے آسمان پہ فرشتے محبت کرتے ہیں، آسمان سے اعلان ہوتا ہے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ کائنات کی ہر مخلوق یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلی ہے وہ بھی اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ آج اللہ کو ناراض کر کر لوگوں کو راضی کرنے میں لگ گئے، اور اس لیے لگ گئے میں داڑھی رکھ کر جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں سنت لباس پہن کر جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میرا کپڑا اگر ٹخنوں سے اوپر ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، میں وہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں سچ بولوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آپ دیکھیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، چاہے لوگوں کے اندر وہ اپنی حیثیت کتنی بڑی سمجھتا ہو، نبی نے فرمایا کہ اس کی عزت لوگوں کے نزدیک لوگوں کے اندر کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کو راضی کرو۔ آج کا دن ہے، اس سے پختہ ارادہ کرے، انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک بدلاؤ آئے گا، اور بدلاؤ یہ آئے گا کہ ہماری زندگی نبی کی سنت کے مطابق ہوگی۔ بہت آسان طریقہ ہے، سنت کو تین حصے ہیں، ایک عمل والا حصہ ہے، ایک نیت والا حصہ ہے، ایک سیکھنے والا حصہ ہے۔ عمل والا حصہ سنت کو وہ ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس عمل کرنا ہے۔ ابھی مسجد میں داخل ہوئے سیدھا پیر رکھ دو، کچھ سیکھنا نہیں پڑا ہمیں کوئی اچھا کام کرنا ہے سیدھا ہاتھ سے شروع کرو، کپڑا پہنا تھا سیدھا ہاتھ سے پہنو، اتارنا ہے الٹا ہاتھ سے اتارو، مسجد سے باہر نکلنا ہے الٹے پیر سے باہر نکلو، بیت اللہ سے باہر نکلنا ہے سیدھے پیر سے باہر نکلو۔ اس میں کچھ سیکھنا نہیں ہے۔ ایک حصہ سنت کا یہ ہے۔ دوسرا حصہ سنت کا نیت کا ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کام کوئی کرنے دو ہم کر رہے ہیں، بس نیت بدلنی ہے۔ ابھی مسجد میں داخل ہوئے تھے، اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کا ثواب فقط ملے گا۔ آپ اپنی اولاد کے لیے کماتے ہو، آپ یہ نیت کرو، نبی نے فرمایا ہے جو اپنی اولاد پر خرچ کرے وہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے، یہ خرچ کرنا ہمارا صدقے میں داخل ہو جائے گا۔ صرف ہمیں نیت بدلنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ تیسرا حصہ سیکھنے کا ہے۔ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پانی پیتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے کون سی دعا پڑھتے تھے، کھانے سے فارغ ہوتے تھے کون سی دعا پڑھتے تھے۔ ارے تیسرا نہیں کر سکتے دو تو کر ہی سکتے ہیں۔ آج سے پختہ ارادہ کریں، کم از کم عملی اور نیت کی سنتوں پر تو عمل کریں گے ہی کریں گے۔ ان میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ کپڑے سلوانے ہیں سب سلواؤ، کپڑے پہننے ہیں سنت کے مطابق پہنو، چلنا ہے سنت کے مطابق چلو۔ نبی چلا کرتے تھے تو
ایسے چلا کرتے تھے جیسے ڈھلان سے اترتے ایسی چال ہوا کرتی تھی. نبی اتنا آہستہ قدم رکھا کرتے تھے اگر سوکھے پتوں پر بھی پیر پڑ جاتا تھا ان سے بھی ٹوٹنے کی آواز نہیں آیا کرتی تھی. اتنی ہمارے نبی کی معتدل چال تھی, اکڑ والی چال نہیں تھی, نظریں درمیانی ہوا کرتی تھی, یہ زیادہ اونچی میں زیادہ نیچی ہوا کرتی تھی. نبی بولا کرتے تھے, بات کیا کرتے تھے کسی سے, نبی جب بولا کرتے تھے تو سب کے بات پاس ہو جایا کرتی تھی. نبی جب متوجہ ہوا کرتے تھے ایسا نہیں چہرہ نہیں گھماتے تھے, پوری طور سے متوجہ ہوا کرتے تھے. نبی اشارہ کیا کرتے تھے, بھائی آپ بتائیے, آپ بتائیے. انگلی سے ہمارے نبی نے کبھی اشارہ نہیں کیا. جو سب سیکھنے کے طریقے ہیں, اس لیے آپ سے عہد کرے ہمارے لیے اگر کسی کی زندگی نمونہ ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. انشاءاللہ آج سے نبی کی زندگی پر ہم سب عمل. اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں.